اللہ اللہ یا ربی یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 23، جلد نمبر 1، دفتر اول اور حصہ اول۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اس مکتوب شریف میں ناقص شیخ سے، ناقص پیر سے، ناقص مرشد سے طریقت اور ان سے اکتساب کو منع فرما رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شیخ کامل مکمل، ایک ہوتا ہے شیخ ناقص۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکاتیب شریف میں اکثر و بیشتر ناقص پیروں، ناقص شیخوں، ناقص مرشدوں کی خوب مذمت فرمائی ہے اور ان سے طریقت لینا یا ان کے پاس جانے کو شدید ترین منع فرمایا ہے۔ بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ان ناقص پیروں کو، ان ناقص مرشدوں کو، ان ناقص شیخوں کو آپ مبارک قطاع الطریق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ راہزن ہے، یہ چور ہے، ڈاکو ہے۔ اور آپ مثال بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی مقصود اور اپنی مطلوب کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں ایک ڈاکو اور رہزن بیٹھا ہوتا ہے، اور اس رہزن اور ڈاکو کے ساتھ جب وہ مل جاتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو نہ یہ کہ ڈاکو اور یہ رہزن اسے اپنی مقصد پر جانے سے روکتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو مال و متاع ہوتی ہے اسے بھی لوٹ لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک بندہ جو کسی ناقص کے ہاتھوں لگ جائے، کسی ناقص پیر کے ہاتھ لگ جائے، تو آپ فرماتے ہیں ان کی جو استعداد باطنی ہوتا ہے، ان کی جو قوت باطنی ہوتا ہے، وہ قوت باطنی بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے جانا شروع کیا ہے اللہ کی وصل و قرب میں، اور ایک ڈاکو ناقص کے ہاتھوں چھڑ گیا، اور اس ناقص نے ان کی اس استعداد کو، اس کیپیسٹی کو جو اس کی اندر موجود تھی، سمونے کی، اللہ کے انوار و تجلیات اور فیضات لینے کی، اس ساری کی ساری کیپیسٹی کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اسے خراب سے خراب اور ابتر سے ابتر کر دیتے ہیں۔ بلکہ حوالہ دیتے ہیں اکثر و بیشتر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی ایک قول کی طرف کہ دست ناقص دست شیطان است و دیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناقص کی ہاتھ جیسے آپ نے اپنی ہاتھ کو کسی شیطان یا دیو کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تو اگر کسی شیطان یا دیو کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ لگ گیا اور اسے آپ نے اپنا مرشد اور پیر تصور کر لیا، تو پھر یوں سمجھ لے کہ شیطان اور دیو بندے کو کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ سَيَهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْحَالِكِينَ، اسے حالکین اور ہلاکت کی رستہ ہی دکھاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس بندے کو خود ہی نہیں پتا کہ اللہ کی وصل و معرفت کیا ہے، اللہ کریم کی مراتب قرب کیا ہے، اپنے سالک، اپنی مرید جو اپنی اچھی نیت کے ساتھ ان کے پاس آیا ہوا ہے، اسے کیسے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے، اسے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اطاعت، اور اسے اس طریقے پر ڈال دے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس رستے پر کیسے اسے ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میرا والد صاحب وہ فقیہ تھے، عالم تھے، وہ مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن بیٹے نے خود کچھ نہیں پڑھا ہوگا، تو کیا ان کی استاد سے پڑھنے والے طلبہ ان کے بیٹے کے سامنے اپنا کتاب رکھ لیں گے؟ کبھی نہیں رکھیں گے۔ وہ کہیں گے آپ کا جو والد ہے وہ سر آنکھوں پر ہمیں قبول ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس کیوں بیٹھ جائیں؟ ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں پر ہمیں اپنی رب سے ملانے والے کچھ وسیلے اور واسطے مل جائیں۔ تو شیخ کامل مکمل کے بھی انشاءاللہ العزیز میں بتاؤں گا کہ ان کی علامات کیا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ شیخ کامل مکمل اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ رب العزت کی یہ آیہ شریف تطبیق ہو
کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو. تقوی محض نام نہیں ہے ظاہری لباس کا. تقوی محض یہ نام نہیں ہے کہ ہم نے داڑھی رکھی، ہم نے امامہ سر پہ رکھا، ہم نے قرآن عظیم شان کی تلاوت کرنی شروع کر دی، ہم نے نمازیں پڑھی، بلکہ تقوی جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کا تقوی ہوتا ہے. حدیث شریف کو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں. رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو پڑھ تو قرآن رہے لیکن قرآن اسی پر لعنت فرما رہا ہوتا ہے. اور دوسرے حدیث شریف کو آپ سماعت فرمائیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ والجوع. حضور فرماتے ہیں بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو ان کو روزے میں ماں سوائے بھوک اور پیاس کی کوئی اور چیز ان کو نہیں مل سکتی. بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن اسے اس روزے کی کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اس نے ظاہراً تو روزہ رکھا ہوا ہے لیکن فی الحقیقت وہ روزے سے نہیں ہے. ظاہر میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فی الحقیقت اس کی نماز پڑھنے والی نہیں ہے. برزبان تسبیح و بدل گاؤ خر این چنین تسبیح قید عرد اثر. زبان سے تو تسبیح پڑھتے رہیں گے اور دل میں گائے اور گدے کی خیال ہو تو ایسی تسبیح کی کیا اثر ہوتی ہے؟ ایسے تسبیح کے کوئی اثر نہیں ہوتے. تو کامل مکمل کی ایک اور علامت بھی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ حضور فرماتے ہیں کہ خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ. آپ میں سے اللہ کی ولی وہ ہے، بہتر وہ ہے کہ جسے دیکھا جائے تو تجھے رب یاد آ جائے، اپنا اللہ یاد آ جائے. اور حضرات مشائخ نے ایک تیسری شق بھی شامل کی ہے. حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مرشد، کسی شیخ کو جن کا نام مرشد اور شیخ رکھا گیا ہے، جب آپ ان کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو باطنی جمعیت مل جائے، آپ کے دل میں وہ بات سما جائے جو رب نے ہمیں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں آپ کا دل دنیا سے بیگانہ ہو اور رب کی طرف ان کا میلان ہو، آپ کی باطنی جمعیت مل جائے. اور اس اللہ کی بندی کو جب آپ دیکھیں گے تو سر سے لے کے پاؤں تک وہ پوری کا پورا سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور ان کی ہر عمل سے حضور کی سنت مطہرہ جھلک رہی ہو. یہ اللہ کا ولی ہے. پھر ایسے اگر ولی ہو تو ان کی کلام جو ہے وہ دوا ہے، باتیں ان کی دوا ہے، ان کی نظر شفا ہے اور ان کی توجہ مردہ دلوں کی زندہ ہے. تو حضور امام ربانی مجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک تو وہ ناقص ہے کہ جس کو سرے سے دین کی سمجھ نہیں ہے. علیاذ باللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کل کے دور میں جو عامل لوگ ہیں اسے بھی پیر اور مرشد کا نام دیا جاتا ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں میں ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. کرتب دکھانے والے، کوئی مسخرے اور مذاق اڑانے والے، کوئی کچھ دکھانے والے، کوئی کچھ دکھانے والے، نام بھی عجیب و غریب رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی نماز کیا ہے، وہ کہیں گے ہم تو کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. بھئی اگر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنی ہے تو کھانا بھی وہاں کھاؤ، زندگی بھی وہیں گزارو. لیکن حضور مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، کبھی نہیں فرمایا کہ میں نے کعبے میں جا کے نماز پڑھی ہے یا میں نماز کعبے میں جا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک رب کا عبادت کرتے رہو جب تک کہ آپ کو وفات نہ آئے، جب تک آپ حیات ہیں ظاہری حیات پر آپ رب کی عبادت آپ پر لازم ہے. جب حضور مصطفیٰ کریم پر لازم ہے تو میں اور تو کجا. اس لیے ان ناقصوں سے بچیں. ایک تو وہ ناقص ہے جس میں سے شریعت مطہرہ کی نقص ہو، دین اسلام کی نقص ہو، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. رب نے شرط ہی لگایا ہوا ہے، ولایت کے لیے ایک شرط لگایا ہوا ہے. اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، سب سے پہلے شرط ایمان ہے. دوسرا شرط وکانوا یتقون، اور وہ متقی ہو. بھئی نمازیں نہ پڑھیں، کوئی پاکی ناپاکی کا کوئی انتظام نہ ہو اور روزے وغیرہ بھی معاف کرائے جائیں اور اس کے علاوہ دین و دین شریعت مطہرہ سے بھی دوری ہو، مرد اور خواتین کی خلطیت ہو
اور شریعت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑا رہے ہو اور نام رکھا ہوا ہے پیر اور مرشد. ایک تو یہ ہے، یہ تو ناقصوں سے بھی ناقص ہے. اسے پیر اور مرشد کا لفظ کہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ پیر ہے ہی نہیں، یہ مرشد ہے. اچھا، مرشد کی معنی کیا ہے؟ رشد دینے والا، ہدایت دینے والا. تو ان کے ہاں، جن کے ہاں خود ہدایت نہیں، وہ بلا تمہیں کیا ہدایت دیں گے؟ ہاں عامل ہو سکتے ہیں، چھلے کاٹے ہوں گے، عامل ہو سکتے ہیں، لیکن تجھے تیرے رب سے ملانے والا وہ بندہ نہیں ہے. تجھے دنیا سے تو ملا سکے گا، تجھے سحر اور جادو سے تو ملا سکے گا، تجھے آپ کو وہ بہت ساری ایسے کرتبے تو دکھا سکیں گے، لیکن تجھے تیرے رب سے، تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملا سکے. ایک تو وہ ہے، وہ تو ہمارے حساب میں نہیں. لیکن ایک ناقص پیر اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ پر بھی ظاہراً عمل پیرا ہوگا، امامہ، داڑھی، نماز، روزہ، سنت کے لباس، سنت طریقے پر چل رہا ہوگا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا سلسلہ بھی معن ہاتھوں سے ہاتھ ملا کے پہنچا ہوگا، لیکن وہ خود ناقص ہوگا. اسے سلوک و تصوف کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. جب اسے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر امام ربانی صاحب نے ان کا ایک مثال بیان فرمایا. فرماتے ہیں اگر پتھر کے اندر ایک کیڑا ہو تو کیڑے کے پوری کا پورا کائنات جو ہے وہ پتھر ہی ہے. مثلا اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی پھل میں کوئی کیڑا لگ گیا، سیب میں کیڑا لگ گیا، تو اب کیڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زمین اور میری آسمان اور کل کائنات یہ سیب ہی ہے بس. تو آپ فرماتے ہیں ناقص کی مثال بھی ایسی ہیں جو بہت کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ اسی پر خوش ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بس میرے پاس یہی ہے اور بس. ان سے پوچھئے گا کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اسباق کیا ہے، اسے نہیں پتہ ہوگا. وہ کہیں گے بس یہ کام کرو، وہ ورد پڑھو اور یہ ورد پڑھو. اسے کہتے ہیں ناقص. تو اس طرح کے ناقص کے بارے میں حضرت امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی، میں نے عرض کیا نا کہ ایک وہ ہے جن کے دین میں فطور ہوتا ہے، جن کے عمل میں فطور ہوتا ہے. وہ دین اور عمل والی تو ہمارے بحث سے خارج ہے. اسے تو ہم نہ پیر مانتے ہیں، نہ مرشد مانتے ہیں، نہ اسے کوئی ہدایت دینے والا، نہ موصل الی اللہ، اسے ہم نہیں مانتے. لیکن ایک اور پیر بھی ہوتا ہے جو بظاہر متبع شریعت ہوتا ہے، لیکن ان کی صحبت میں جیسے میں نے شرائط بیان کی ہے، ان کی صحبت میں یہ شرط مفقود ہوتی ہے، ان کی صحبت میں یہ شرائط نہیں ملتی. بندے کو اللہ رب العزت تک وصل نہیں کر سکتا، اسے ظلال، اسماء و صفات، اعتبارات، شوینات، تجلی ذات نہیں دے سکتا. ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت ملأ الاعلیٰ، کمالات نبوت، کمالات رسالت، حقائق اشیاء، یہ فیضان وہ نہیں دے رہا ہے. سیور اربعہ ان کو نہیں کر سکتا. سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، سیر فی الاشیاء ان کی بارگاہ میں مفقود ہوتا ہے. تو فلہذا ایسی پیر کو بھی چھوڑنا، امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی ہم پر لازم ہے. کہ جیسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سیر الی اللہ کیا ہے اور کیسے اسے کیا، بھائی ایک کتابوں سے پڑھنا ہوتا ہے کہ میں کتاب سے پڑھوں سیر الی اللہ ہے، سیر فی اللہ ہے، سیر عن اللہ باللہ ہے، سیر فی الاشیاء ہے، ولایت صغریٰ ہے، ولایت کبریٰ ہے، ولایت ملأ الاعلیٰ ہے، کمالات ہے، حقائق اشیاء ہے. ایک میں کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ایک میں کسی بندے کو اس مقام تک لے کے جاؤں. خود یہ مقام میں نے تب حاصل کیا ہوگا، اور جب یہ مقام میں نے حاصل کیا ہوگا تو دوسروں کو بھی اس مقام تک لے کے جا سکوں گا. تو تب پھر کہتے ہیں اسے کامل و مکمل. وگرنہ مشائخ میں دو قسم کے مشائخ ہیں. ایک کو کہتے ہیں کامل، وہ خود تو درجہ کمال تک ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون پر پورا اترتے ہوں گے، وہ خود اللہ رب العزت کی اس مراتب قرب کو طے کر چکے ہوں گے، اور پھر وہ جا کے اللہ رب العزت کی اس قرب کی، اس اللہ رب العزت کی وصل کے مرتبے پر فائز ہوگا کہ جسے ہم اور آپ معبر بتعبیر نہیں کر سکتے. لیکن وہ خود کامل ہوگا، وہ دوسرے کو اس مقام تک نہیں لے جا سکے گا. جب دوسرے کو اس مقام تک نہیں لے جا سکے گا تو ہم اسے کامل تو کہہ سکتے ہیں، مکمل نہیں کہہ سکتے. اور ایک رب کا ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کامل بھی کہتے ہیں اور مکمل بھی کہتے ہیں. خود بھی یہ سارے مراتب اس نے طے کیے ہوں گے اور دوسروں کو بھی یہ مراتب طے کرا سکتا ہو تو وہ مکمل ہے.
کامل بھی ہے اور مکمل ہے بھی ہے.